اس لیے یہاں کلوا من طیبات فرمایا. اچھا صاحب، اس میں تو قرآن شریف میں یہ لفظ یا خطاب یا یہ مضمون 3 خطاب کے ساتھ آیا. یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا لفظ، یا ایھا الناس. یا ایھا الناس کے معنی کیا ہوئے؟ اے لوگو. اب لوگ جو ہیں، آپ یہ تو نہیں کہیں کون سے لوگ جی، یہ تو نہیں کہیں نا بھائی لوگ کوئی بھی ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام کسی ملک کے رہنے والے ہوں، کوئی بھی ان کی عمر ہو، کوئی بھی ان کی کوئی نسل ہو، اور اسی طرح سے وہ انبیاء ہوں کہ اولیاء ہوں کہ مومنین ہوں کہ غیر مومنین ہوں، ساری دنیا کے انسانوں کو ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ کھانا جو ہے تمہارا وہ حلال اور طیب ہونا چاہیے. ایک تو انداز یہ ہے. آگے اور آپ نے چلیں آیت نمبر 172 جو ہے یہی اسی اگلے صفحے پہ، اس میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں جو پاکیزہ ہے وہی حلال مراد ہوگا، وہ کھانا کھاؤ. اب خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کو. یہ ایک دوسرا خطاب ہے. تیسرا خطاب قرآن شریف میں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبرو، پاکیزہ کھانا کھاؤ، نیک عمل کرو. اب دنیا میں 3 ہی تو خطاب ہو سکتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یا پیغمبروں کو خطاب کر لیجئے، یا ایمان والوں کو خطاب کر لیجئے، یا ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر لیجئے. 3 ہی تو خطاب ہو سکتے ہیں نا، چوتھی تو اور کوئی صورت نہیں. تینوں طرح کے خطاب قرآن شریف میں اس مضمون کے لیے آئے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ کھانا ہونا چاہیے. اس سے اس مضمون کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مضمون اہم ہے، اس لیے تینوں طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اختیار فرمایا. اچھا صاحب، میں نے جو بھی کہا کہ اعمال جو ہیں اس میں رونق آئے گی کھانے کے صحیح ہونے کی وجہ سے، وہ ویسے ہی نہیں ہے. وہ جو میں نے بھی آیت پڑھی یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے پیغمبرو پاکیزہ کھانا کھاؤ، اس کے بعد فرمایا واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. معلوم رشتہ ہے دونوں کے اندر کہ حلال کھانے کا رشتہ اعمال صالحہ کے ساتھ، یا اعمال صالحہ کا رشتہ حلال کھانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو آیت ہی میں یہ بات آ گئی ہے. اس لیے اگر اپنے اعمال کو جو ہے جاندار بنانا ہے اور بارونق بنانا ہے تو اس کا لازمی طور پر یہ ہوگا کہ صاحب کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے. تو اب آج ہمارے اعمال میں کیوں وہ رونق نہیں ہے؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف میں پڑھتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے روکتے. اے میاں 50 پڑھتے ایک بھی بے حیائی سے نہیں رکے، یہ کیا ہوا؟ تو اب اپنا یوں تو نہیں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یوں دیکھیں قرآن شریف میں کیوں فرمایا گیا تھا. سمجھ آیا؟ قرآن شریف کی آیتوں میں تو غور کرنا شروع کریں گے، لیکن یوں نہیں دیکھنے کہ ہم سے کیا ہو رہا ہے. سمجھ آیا؟ ڈاکٹر نے جو دوا تجویز کر دی، اگر فائدہ نہیں ہو رہا یوں تو دیکھیں گے ڈاکٹر تو نہیں گڑبڑ ہے، لیکن یوں نہیں دیکھنے گے کہ جس طرح اس نے اس کو استعمال کرنے کی ہدایت دی تھی ہم اسی طرح کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے. تو نماز میں ہماری رونق کیوں نہیں آ رہی؟ جو حدیث میں فرما دیا گیا کہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، جب کھانا اور پینا حرام کا ہے تو کہاں سے اس کی دعاؤں میں اور اس کی نمازوں کے اندر اور اس کے اعمال میں رونق آ جائے گی. یہ ہے وہ وجہ. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ استاذ ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور امام محمد کون ہے؟ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، اور ان کا 2-3 مرتبہ آنا ہوا ہے امام محمد کے پاس، اور بہرحال جب آئے ایک دفعہ تو امام محمد نے اپنی صاحبزادی سے، اور وہ بھی بڑی فقیہ تھی، سمجھ میں آیا؟ تو وہ تو زمانہ عجیب زمانہ تھا نا بھائی، صحابہ کے زمانے سے ملا ہوا زمانہ ہے، تو خود نبی نے اس کو خیر کا زمانہ فرمایا تو خیر تو ہوگی. تو خیر کے معنی یہ نہیں کہ مرد ہی جو ایک کام کرتے ہیں عورتیں جو ہیں وہ جس طرح، وہ نہیں، بلکہ یہ کہ اس زمانے میں خیر کے طلبگار مرد بھی ہوتے تھے، خیر کے طلبگار عورتیں بھی ہوتی تھی. آج جو سمجھ لیا کہ ہم کو فقہ پڑھنے کی ہم کو ضرورت نہیں، محنتیں وہ بھی ان کو بھی کرنا ہوتا تھا اور وہ بھی کرتے. تو فقیہ تھی وہ بھی، امام محمد کی صاحبزادی. تو امام محمد نے فرمایا جب امام شافعی تشریف لانے والے تھے بیٹی سے کہ بیٹی ایک وقت کا امام آ رہا ہے اور ہمارے یہاں مہمان ہوگا،
لہذا تم جتنا کچھ اہتمام ان کے لیے مہمانداری کا کر سکتے ہو وہ کرو. اب ظاہر بات ہے کہ بھئی وہ جو آپ کہتے ہیں کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بھی دانت جوہری، تو موتی کی قیمت کو کون سمجھے گا؟ موتی کی قیمت کو ظاہر ہے کہ یہ بادشاہ سمجھے گا، یہ جوہری سمجھے گا. ہم جیسے آدمی کیا سمجھے گا؟ مجھے ایک آدمی دکھانے لگا، میں نے کہا بھائی آرٹیفیشل جو ہے میں اس میں اور اصل میں مجھے ذرا فرق بتا دی. وہ لال کہنے لگا، میں نے کہا آرٹیفیشل زیادہ اچھا لگ رہا ہے، سمجھا ہے؟ وہ جو ہیرا لے کر آیا تو مجھے آرٹیفیشل ہی اچھا لگا، میں نے کہا یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اس لیے کہ ہم جوہری نہیں، ہم بادشاہ نہیں، ہم کو کیا معلوم. لیکن ظاہر ہے کہ جوہری جو ہوگا وہ ایک نظر میں دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ اصل ہیرا ہے کہ آرٹیفیشل ہے، سمجھ آئے؟ تو اس واسطے عالم کی قدر کو عالم ہی سمجھ سکتا ہے، غیر عالم کے سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے بیٹی نے جب یہ اپنے باپ سے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ سچی کیا بات ہے، آج ہمارے گھر میں ایسا مہمان آئے جو امام ہو وقت کا. تو اس سے ایک اور بات بھی بتاؤں میں، استاد اپنے شاگردوں کی صلاحیتوں کا کس طرح سے یوں کہیے کہ ریکگنائز کرنا جس کو کہتے ہیں، کہ حالانکہ امام محمد استاد ہیں، امام شافعی شاگرد ہیں، لیکن بیٹی کو ان کی عدم موجودگی میں کیا کریں، منہ کے سامنے تو ہزاروں تعریف کرتے ہیں میاں، بلکہ آج تو فیشن یہی ہے منہ پہ سامنے تعریف کرو، جب ادھر کو چلے جائیں تو گالیاں دے دو. آج تو فیشن یہی ہے، اسی کو کمال سمجھا ہوا ہے. لیکن وہ زمانہ خیر کا تھا. تو امام ابھی تک شاگرد ابھی آئے نہیں گھر میں، اور بیٹی سے جو ہیں باپ جا کر کے اپنے شاگرد کے بارے میں یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ وقت کا ایک امام آ رہا ہے، اس کا تم کو اہتمام کرنا چاہیے، ہے وہ دور خیر کا. تو بیٹی نے خوب اہتمام کیا، اچھے سے اچھے کھانے پکائے، ہو لیا. اب وہ آ گئے. دوسرا دن جب ہوا صبح کو تو بیٹی ذرا فکر مند سی نظر آئی. تو امام صاحب نے پوچھا امام محمد نے، بیٹی تم کہیں کو کچھ فکر مند سے نظر آ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں فکر تو ہے، کہیں کی فکر ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ وقت کے امام آ رہے ہیں، اس واسطے میں نے جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے بڑا اہتمام کر کے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا. لیکن وہ کیسے امام تھے جی جن کی آپ نے اتنی تعریف فرمائی؟ کیوں بیٹی کیا ہوا؟ کہ صاحب میں نے ان کے واسطے جو کھانا بنایا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ عالموں کو، اللہ والوں کو کم کھانا کھانا چاہیے. یہ کیسے امام ہوا کہ خوب کھا گئے کئی آدمیوں کا کھانا؟ یہ کیسے ہوا؟ تو پہلی بات تو یہی غلط ہو گئی ہے. ایک فقیہ اور ایک عالم جو ہے اس کو کھانا کم کھانا چاہیے. آپ یہ مت سمجھے کہ آج کل تو مشورت یہ ہے کہ عالم زیادہ کھاتے ہیں مولوی لوگ زیادہ کھاتے ہیں، اس کو بھی میں عقدہ کھول دوں. ایسا نہیں ہے، ہر ایک کی غذا مختلف ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی اس میں یہ نہیں کہ کسی کا یہ پیشہ ہو جائے تو کھانا زیادہ کھانے لگتا ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. مگر وہ بات صحیح ہے بالکل، لوگ مولویوں کو گالیاں دے کر اپنا ذرا سا کام چلا لیتے ہیں، سمجھ میں آیا، تاکہ ساتھ بیٹھ کے وہ بھی کھا لیں. تو بہرحال یہ کہ عالموں کو کم کھانا چاہیے. انہوں نے بیٹی نے فرمایا، انہوں نے تو بہت کھایا پہلی بات. اور ظاہر ہے کہ جب بہت کھایا جو جاہلوں والی حرکت تھی تو پھر جاہلوں والا عمل ان سے نکلنا ہی تھا. پوری رات پڑھ کے سوئے خوب، اس واسطے کہ میں نے لوٹے میں پانی رکھ دیا تھا کہ حضرت تہجد کو اٹھیں گے وضو کریں گے، تو لوٹے میں پانی بھی رکھ دیا تھا، مصلی بھی رکھ دیا تھا. صبح کو جب میں نے مسجد میں وہ گئے تو میں نے جا کر کمرے کو جو جا کے دیکھا جو ان کے آرام کی جگہ تھی، لوٹے میں پانی جو کو تو رکھا تھا. معلوم ہوا کہ خوب آرام سے سوئے ہیں. اتنا کھانے والا تو آرام سے سوئے گا میاں. تو آخر یہ کیسے امام تھے؟ یہ بیٹی نے فرمایا. امام صاحب نے کہا کہ بھائی ان کا جواب تو میرے پاس نہیں، اس لیے کہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے. اب اس کے بعد جب نماز فجر کی نماز کے بعد اور ناشتہ واشتہ کرنے کا جو بھی وقت آیا وہ بیٹھے، بہرحال امام محمد نے اپنی بیٹی کی بات سنا دی مہمان کو کہ صاحب وہ بیٹی کو یہ شبہ ہوا ہے آپ کے تعلق سے، آپ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، میرے پاس کوئی جواب نہیں. امام شافعی نے فرمایا کہ ان کے شبہات صحیح ہیں، لیکن حقیقت میں بتلاؤں، میں نے جس وقت کھانا شروع کیا تو مجھے اس کے اندر ایک نور محسوس ہوا، اور یہ مجھے پتا چلا کہ اس سے زیادہ حلال اور پاکیزہ کھانا کہیں اور نہیں ملے گا. وہ حلال اور پاکیزہ ہونے کا نور مجھے پہلے لقمے سے محسوس ہوا. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ کھانا جتنا بھی کھا لیا جائے فائدہ دینے والا ہے، جو کھانے کے زیادتی کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ اس میں ہے ہی نہیں، اس سے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. تو کھانا زیادہ کھانے سے جو روکا گیا ہے وہ مضرتوں کی وجہ سے، نقصانات کی وجہ سے، کہ زیادہ کھانے کے بعد انسان پھر غافل ہی ہو جاتا ہے، اس بات سے روکا گیا ہے. لیکن یہ کھانا وہ کھانا ہے کہ جس کی زیادتی سے نقصان ہونے والا نہیں، فائدہ ہونے والا. اس واسطے میں نے خوب کھایا. اور اس کی برکت کیا ہوئی؟ اس کی برکت یہ ہوئی کہ میں نے عشاء کی وضو سے ہی میں نے فجر کی نماز بھی پڑھی ہے. میں رات کو اور بھائی کیا ہوا رات میں؟ پھر
انہوں نے کہا رات کو جو میری حدیث دیکھ دماغ میں آئی تو اس سے 100 مسئلے نکال ڈالے. تو میں یہ سارے کھانے کی برکتیں تھیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حلال جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کی برکتوں کو کس سائنس ہم سمجھائیں سوائے اس کے کہ تجربے ہوں یا ان شخصیتوں کو ہم دیکھیں کہ جن کی زندگی کھانے کے اہتمام پہ جب گزری ہے ان کے اعمال میں رونق جو نظر آتی ہے دنیا کے اندر، آخرت میں تو صحیح ہوگی لیکن دنیا کے اندر بھی ان کا چہرہ بول اٹھتا ہے کہ یہ کس طرح کا انسان ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں میں نے کچھ بزرگوں کو دیکھا ہے کہ آخر عمر میں یہ معلوم واقعی سمجھ میں نہیں آتا، پھر یہ نہیں ایک دن 2 دن کا میاں، میں نے تو کئی سال اس طرح دیکھا ہے، مجھے یوں سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کون سے کھانے پہ جی رہے ہیں، آخر کون سی غذا ان کے اندر کام کر رہی ہے کہ یہ ہم سے زیادہ کام کیے چلے جا رہے ہیں لکھنے اور پڑھنے کا اور تقریریں کرنے کا، اور کون سی غذا ان کے اندر ہے جو کام کر رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا. مشکل سے 3-4 ٹکڑے کھا لیے، سمجھ میں آیا کھانے کے آدھی روٹی کھا لی اور گزر ہو رہا ہے. وہ دراصل وہ روحانی جو طاقت ان کو پہنچ چکی ہے حلال غذاؤں کی وجہ سے وہ کام کرتی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے تو نہیں دیکھا ان کو، لیکن جن کو میں نے دیکھا ان کی باتیں تو خیر وہ الگ ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات امیر شاہ خان صاحب جو ان کے دیکھنے والے ہیں اور ان کے دیکھنے والوں کو ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا ہے حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے امیر شاہ خان صاحب جو ان سارے بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے، عالم تو نہیں تھے لیکن اتنے بڑے عالم ہو گئے تھے ان بزرگوں کی خدمت میں جانے کی وجہ سے کہ بڑے بڑے مسائل بھی بعض دفعہ ان کو وہ معلوم تھے کہ جو علماء کو معلوم نہیں ہوتے تھے. تو امیر شاہ خان صاحب کی روایتوں کی بنیاد پر حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے امیر الروایات کے نام سے. تو وہ امیر شاہ خان صاحب کی روایتیں تھیں اور وہ ان بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے. انہوں نے ایک روایت بیان کی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ شاہجہاں پور نام سنا ہوگا آپ نے، شاہجہاں پور ایک ہمارے یو پی کے اندر ایک جگہ ہے مشرقی یو پی میں، وہاں ایک مناظرہ تھا ایک پنڈت کے ساتھ، مناظرہ طے ہوا تھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو تقریر کرنے سے ہی بچا کرتے تھے، مناظرے کے تو کیا مانا، مگر یہ کہ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ ان کو جانا پڑا. خیر ٹھیک ہے، وہ بھی جانتا تھا پنڈت کہ یہ ہے کون شخص یہ جس کو جو مقابلے پر آ گیا ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہوگی لیکن سمجھ میں آ جائے گی کہ جب مناظرہ ہو ڈیبیٹ تو کچھ شرائط پہلے سے طے کرنی پڑتی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی کس طرح مناظرہ ہوگا، کیا شرطیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے شاگرد ساتھ میں گئے تھے. ہوتا ہے بھائی جیسے کو کہتے ہیں پارٹی جا رہی پوری، تو ان کی پارٹی کیا تھی، ان کے شاگرد تھے. تو اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا فخر حسن صاحب اور دوسرے حضرات جو نامی گرامی علماء بعد میں بنے ہیں وہ ان کے ساتھ تھے. تو حضرت نے فرمایا اپنے ان شاگرد دوستوں کہ بھائی ان کے پنڈت جی کے پاس چلے جاؤ اور مناظرے کی جو شرائط ہیں وہاں سے طے کر کے لے آؤ. اب یہ گیا شاگردوں کا قافلہ وہاں اور پنڈت جی ٹھہرے ہوئے تھے خیمے میں، چونکہ شہر سے باہر شاہجہاں پور تو آج بھی چھوٹا سا قصبہ ہی سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں تو اور بھی چھوٹا سا ہوگا. تو شہر سے باہر انتظام کیا گیا تھا میدان میں اس مناظرے کا، چونکہ دور دور سے لوگ آنے والے تھے. تو اب یہ پہنچے وہاں پنڈت جی کے خیمے میں، خیمہ اچھا بڑا خاصا بڑا تھا. تو انہوں نے بھائی کیوں آئے کہ صاحب پنڈت جی سے ملنا. کیوں ملنا ہے؟ مناظرے کی شرطیں طے کرنے کے واسطے آئے. انہوں نے کہا بھی بیٹھ جاؤ، ابھی پنڈت جی کے کھانے کا وقت ہے، کھانے کے بعد جو ہے بات کریں گے. اچھی بات ہے، باہر بیٹھ گیا. اب وہ کھانا کیا آیا صاحب، ہندوؤں کا کھانا تو معلوم ہے، خاص طور پر دعوتوں میں پوری کچوری حلوے یہ سب چلتے ہیں. تو وہ پنڈت جی کے واسطے وہ چلے. تو جناب ایک سیری پوریوں کی جا رہی ہے تو دوسرے میں وہ حلوہ جا رہا ہے. وہ سب یہ سمجھا انہوں نے باہر بیٹھے ہوئے کہ 8-10 آدمی اندر ہوں گے، ظاہر ہے پنڈت جی ہیں تو 8-10 آدمی ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے واسطے کھانا جا رہا ہے. چلو ٹھیک ہے. اب کھانے کے برتن فارغ ہو گئے جب چلے گئے وہ آپ اور خالی برتن چلے تو اب یہ اندر پہنچے، بلایا گیا کہ چلیے. پنڈت جی تو اکیلے بیٹھے. اب انہوں نے ادھر دیکھا کوئی اور راستہ تو نہیں کہ جدھر کو نکل کے لوگ نکل چلے گئے ہوں. معلوم ہے کوئی اور راستہ نہیں، راستہ تو ایک ہی ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو ابھی یقین ہو گیا کہ سارا کھانا ہی پنڈت جی نے کھایا، ویسے بھی گول مٹول تھے وہ پنڈت جی. اب اس کے بعد یہ وہاں سے شرطیں طے کرنے کے بعد راستے میں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے اے میاں ایک بات سنو، اگر مناظرہ ہوا علمی کسی بات کے اندر تب تم کو کوئی فکر نہیں، ہمارے حضرت جیت جائیں گے، کوئی علمی بات ہوئی تو. لیکن اگر پنڈت جی نے مناظرہ کر لیا کھانے کے اندر، سمجھ آیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے حضرت تو تھوڑا سا کھاتے ہیں اور یہ پنڈت نے تو اتنا بڑا کھانا کھایا، تو پھر کیسے ہوگا؟ تو یہ آپس میں ایک لطیفے کی صورت تھی کر کے بیٹھ گئے.
کہیں یہ بات حضرت تک پہنچ گئی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تک، کہ صاحب یہ آپس میں ان لوگوں نے اس طرح کی بات کہی. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سب سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا حضرت نے کہ میاں وہ کیا بات آپ لوگ کر رہے تھے، کھانے وغیرہ کی بات، پنڈت جی مناظرے کی بات کھانے میں، اب یہ سب کھس پس ہوئے. سمجھ میں آیا کہ حضرت کو پتہ چل گیا، سب کھچانے ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں کہو تم نے کیا بات کہی تھی. تو مجبور، جب حضرت کو پتہ چلی گیا تو بتانا ہے. تو حضرت نہیں، وہ ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں. فرمایا بہت افسوس کی بات ہے کہ تمہارے دماغ میں اس طرح کی بات آئی. مناظرہ کمال کے اندر ہوا کرتا ہے، بے کمالی کے اندر نہیں ہوا کرتا. تو مناظرہ جو ہے اگر وہ بے کمالی میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو کیا ضرورت تکلیف کرنے کی، ہم جانوروں کو بھیج دیں گے ان کے مناظرہ کرنے کے لیے. تو میں آیا کہ جاؤ تم ان سے مناظرہ کر لو، ہاتھی سے کر لو، بیلوں سے کر لو، ہم کو کیا ضرورت ہے. مناظرہ ہوتا ہے کمال میں. اور اس پر انہوں نے فرمایا میری عادت نہیں ایسی بات کہنے کی، لیکن آج میں تم سے کہتا ہوں کہ سنت کی پیروی میں کھانا کھاتا ہوں، ورنہ ضرورت نہیں مجھے بھی بند کر دو اور اس کو بھی بند کر دو. 6 مہینے کے اندر جو زندہ نکل آئے گا وہ جیت جائے گا بغیر کھانا کھائے. 6 مہینے مجھے بھی بند کر لو، اس کو بھی بند کر لو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ واقعی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات ہم نے پڑھے ہیں وہاں مبالغہ آ رہی اپنی ذات کے بارے میں، وہ تو اتنی دور تھا جتنا آسمان سے زمین دور ہے. جتنے حالات ان کے ہم نے پڑھے ہیں کتابوں کے اندر اور سنے ہیں، مبالغہ کا سوال نہیں تھا. لیکن پھر یہ جو بات ہے وہی بات ہے کہ جو شخص، اب ان کے حلال کھانے کے بعد 1 منٹ میں بتلا دوں، میرٹھ کے اندر وہ یہ کیا بولتے ہیں پروف ریڈنگ کا کام کرتے تھے. سستا زمانہ تھا، 7 روپے کل تنخواہ تھی مہینے کی. کتنی؟ 60 نہیں کہہ رہا ہوں، 7، صرف 7 روپے تنخواہ تھی. اور جو مالک تھے اس پرنٹنگ پریس کے وہ حضرت کے مرید بھی تھے خیر سے. تو اب پیر صاحب مرید کے ہاں جو ہے کام کریں تو کس چیز کی کمی ہوگی بھائی صاحب؟ سمجھ میں آیا. لیکن حالت یہ تھی کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان اوقات کو کہ جو اس کے گویا یوں کہیے کہ ورکنگ ٹائم جو ہے اس میں جو ان کا ٹائم اپنے ذاتی کام میں لگتا تھا اس کو خود لکھ لیا کرتے تھے. اور لکھنے کے بعد جب مہینے کی پیمنٹ کا وقت آیا کرتا تھا وہ کہا کرتے تھے بھائی اس ٹائم کو اس میں سے نکال لو. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ یہ ٹائم میرے ذاتی وقت میں کام میں لگا. وہ فرمایا حضرت آپ کا تو سارے کام اللہ کے واسطے ہیں. نہیں، اللہ کے واسطے تو وہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں ہے. اس واسطے اس کو نکالو. 7 روپے کل تنخواہ ملتی تھی اور اس میں سے بھی جو ہے چاہے وہ 5 منٹ لگے ہیں چاہے 10 منٹ لگے ہیں اس کو بھی خود ہی کٹوایا کرتے تھے. یہ بتائیے کہ جو شخص اتنا اہتمام کر رہا ہو اس کی غذا کیسی نہ ہوگی. یہ تھی وہ پاکیزہ غذا کی بات. ایک اور واقعہ دماغ میں آ رہا، اب نہیں کہتا اس لیے کہ وہ دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے. 66 سورہ البقرہ اور آیت نمبر 168. 168. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ العظیم. مضمون اس آیت میں ہے کہ حلال اور پاکیزہ کھانا کھانے کا اہتمام کیا جانا چاہیے. میں اس پہ بتلا رہا تھا کہ حلال کھانا اس کے اہتمام اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ اعمال جو بھی انسان کے ہیں وہ جیسے دل کی حالت ہوگی ویسے ہی عمل کی حالت ہوگی. اگر دل میں جذبات اور خیالات اچھے ہیں، دماغ میں خیالات اچھے ہیں اور دل کے جذبات اچھے ہیں تو اعمال بھی اچھے ہوں گے. اور دل اور دماغ کا ورک جو ہے کام وہ غذاؤں پر ہے، اس لیے کہ جیسی غذا ہوں گی ویسا خون بنے گا، جیسا خون بنے گا ویسے ہی دل اور دماغ کا کام ہوگا. اور دل دماغ کی جیسی حالت ہوگی اہمیت حلال کھانے کی. تو میں نے ایک واقعہ گزشتہ ہفتے بتلایا تھا اور ایک اور بھی واقعہ میں نے کہا تھا کہ وہ بھی دیوبندی سے متعلق ہے اور ہمارے بزرگوں نے مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے یا سنایا بھی تھا کہ حضرت میاں جی عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں شاید آپ حضرات نے کتاب دیکھی ہوگی میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اولیاء اللہ میں تھے اور محدث تھے سب سے پہلے مدرسے دیوبند کے. ان کی کتابیں ہیں یہاں مل جاتی ہیں، وراثت سے متعلق مل جاتی ہے اور بھی کچھ چھوٹی موٹی کتابیں ہیں. مجھے ان کا ناک نقشہ یاد نہیں رہا لیکن میری بسم اللہ انہوں نے کرائی تھی اور زیادہ موٹا بدن نہیں تھا، سانولا رنگ تھا لیکن ناک نقشہ یاد نہیں. تو میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہ نانا ہوتے تھے میاں عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور میاں جی جیسے کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، حافظ ہیں یا قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، بچوں کو پڑھا دیا، تو اس طرح کے وہ میاں جی عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی حالت یہ تھی کہ وہ گھاس کاٹا کرتے تھے، جنگلوں میں گھاس کاٹ کے لاتے اور دن بھر کاٹتے اور رات شام کو اسے، ابھی بھی وہ ہمارے یہاں گھاس منڈی کہلاتی ہے، وہاں لا کر کے اس کو بیچتے تھے. اب اس میں اہتمام، وہ سب سستے کا زمانہ، مشکل سے 1 پیسے میں یا 1.5 پیسے میں پوری پوٹلی جو ہے وہ گھاس کی بک جایا کرتی تھی.
تو اس زمانے میں تو وہ ایک پیسے کے بھی کیا نام ہے 4 حصے 3 حصے تو کم سے کم ہوتے تھے. ایک پائی ہوتی تھی, ایک دھیلا ہوتا تھا, تو آدھا پیسہ دھیلا ہوتا تھا اور 1/4 پیسہ جو ہے وہ پائی کہلاتی تھی. تو ایک پیسے کے 4 حصے ہو جاتے تھے. تو پائی کا بھی سامان خرید لیا کرتے تھے. تو بہرحال وہ مشکل سے 1 یا 1.5 پیسے کی گھاس ان کی بکتی تھی. لیکن ان کا اہتمام یہ ہوتا تھا گھاس کے کاٹنے میں کہ وہ کسی بھی ایسی زمین کی گھاس نہیں کاٹتے تھے جو وہ کسی کی مملوک ہو, ملکیت کی ہو, کیونکہ اجازت نہیں ہے, بغیر اجازت کیسے کاٹیں. ان زمینوں کی گھاس کاٹتے تھے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جانوروں کے کھانے کے واسطے چھوڑ دی جائے کہ بھئی وہ کوئی اس کا مالک نہیں, وہاں جس کو کئی چراگاہ ہیں, ان زمینوں کی گھاس جا کر کاٹتے تھے. یہ اہتمام تھا. اور پھر شام کو بیچتے تھے. اور صاحب حالانکہ اور بھی گھاس بیچنے والے ہوتے تھے, مگر جاننے والے وہ لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے کہ آج جو ہے مجھے گھاس ملے میاں جی کی. تو لوگ کافی اس کا فکر کرتے تھے کہ ہم کو گھاس. لوگ پوچھتے تھے کہے کو تم لڑتے ہو اتنا میاں جی کی گھاس لینے کے لیے؟ کہنے لگے جس روز ہمارے یہاں کی بھینس یا گائے میاں جی کی کاٹی ہوئی گھاس کھاتی اس دن کا دودھ زیادہ ہوتا ہے. سمجھ میں؟ تو اس واسطے تو لوگ یوں لڑا کرتے تھے کہ آج میرا نمبر ہے میں لوں گا. اور میاں جی کا معاملہ ایک طرف تو یہ تھا, اور دوسری طرف یہ تھا کہ وہ گھاس جو بکتی تھی تو اس میں سے ایک دھیلا یعنی آدھا پیسہ اس سے تو فوراً گھر والوں کے واسطے کھانے پینے کا سامان لے لیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ سستا زمانہ ہو تب بھی وہ یہ تو ہے نہیں کہ جناب مرغ متنجن وہ یہ سب چیزیں ہوں گی. اب دال کبھی ہو گئی تو کبھی اپنا مرچ وغیرہ لے لی تو چٹنی پس گئی, اور کیا نام ہے گیہوں لے گئے تو آٹا لے گئے. اس طرح سے وہ گھر والوں کے واسطے یہ لے لیا کرتے تھے. اور ایک پائی جو ہے وہ راستے میں صدقہ کر دیا کرتے تھے. کوئی غریب ملا اس کو دے دی پائی, اور ایک پائی بچایا کرتے تھے اور جمع کرتے تھے پورے سال جمع کر کے, اور اس سے دعوت کیا کرتے تھے اس زمانے میں جو بھی علماء اور بزرگ تھے ان کی سال میں ایک دعوت. اب دعوت میں پھر وہ اچھا کھانا پکوا لیا کرتے تھے. تو میں نے اپنے بزرگوں سے بڑوں سے سنا ہے ان کی دعوت کا کہ میاں جی کی دعوت کب ہوگی. وہ سال بھر میں ایک ہی دفعہ ہو سکی تھی, لیکن اس کا انتظار رہا کرتا تھا. تو لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کھانے کھانے کا جو نور اور برکت ہم کئی مہینے تک محسوس کرتے ہیں, اس لیے انتظار رہتا ہے. تو حلال کھانا جو ہے واقعی اس میں نورانیت ہے, مگر وہ بات الگ ہے کہ ہم جیسے کہ وہ حلال اور حرام سب پیٹ میں ہے اور سب رلگڑ ہے. تو ہماری تو حالت یہ ہے کہ صاحب اگر آدھا گھڑا جو ہے وہ پیشاب کا اور آدھا گھڑا پانی کا ہو تو اس میں کیسے معلوم ہوگا کہ پانی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اور پیشاب کا کیسا ہوتا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے. تو ہم لوگوں کی تو حالت یہ ہے کہ حلال بھی اسی میں حرام بھی اسی میں ہے, تو تمیز نہیں رہی ہے کہ کیا ہے ظلمت حرام کھانے کی اور کیا ہے نورانی. جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں ان کو پتا چلے گا کہ بھائی حدیث میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا اس نے ان سے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بھائی کچھ کھانے کے لیے کچھ انتظام ہے؟ تو اس نے کہا گھر میں تو نہیں مگر میں انتظام کرتا ہوں. اور چنانچہ وہ گیا اور جانے کے بعد وہ اس نے کھانا لے کے آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھانا کھا لیا. کھانے کے بعد اس کو خیال آیا غلام کو, ارے میں کھانا جو لے کر آیا ہوں جس پیسے سے پتہ نہیں کہ میرے آقا جو ہے ان کی طبیعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, میں بتا دوں, آگے ان کی مرضی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کھانا جو کھایا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کھانا میں کس طرح کا ہے, وہ میں کیسے لایا ہوں. انہوں نے کیسے لایا؟ انہوں نے کہا کہ میں جاہلیت کے زمانے میں مسلمان ہونے سے پہلے میرا ایک شخص سے تھا معاملہ جیسے جوئے کا ہوتا ہے, وہ میرا قرضہ تھا اس کے ذمہ, وہ میں لے کر کے آیا. جب آپ نے کہا کھانا چاہیے تو میں نے کہا کہ اور تو ہے نہیں, لاؤ میں اس سے لے لوں قرضہ. میں اس سے قرضہ لے کر کھانا لے کر آیا. تو حالانکہ جاہلیت کے زمانے کا تھا, مگر یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کی سیرت میں کہ انہوں نے فوراً انگلی ڈال کر قے کر دی کہ اس معدے کے اندر مشتبہ کھانا بھی نہیں گیا تو میں جو جائز نہیں وہ کھانا میں کیسے کھاؤں گا. تو یہ اہتمام تھا ان بزرگوں کے ہاں کہ اگر کھا بھی لیا تو اس کو اپنے معدے میں نہیں رہنے دیا کہ اس میں حلال ہی غذا جانی چاہیے تاکہ پھر اعمال بھی درست ہوں. آج ہم لوگوں کی حالت یہ
حرام کو تو حلال کرنے کی فکر میں لڑیں گے جھگڑیں گے کسی طرح سے اس کو حلال کہتے، لیکن یہ اہتمام ہم سے نہیں ہوتا کہ حرام چھوڑ کر کے ہم حلال جو ہے اس پر ہم اکتفا کریں اور اس پر قناعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ الحلال بین والحرام بین وما بینہما متشابہات، کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح، اور اس کے درمیان جو ہے وہ مشتبہات ہیں۔ مشتبہات کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوزیشن کلیئر نہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کون سے اتنے بڑے ہیں مشتبہات کو کھا لیں گے، حالانکہ مشتبہات جو ہیں ان کے واسطے بھی حدیث میں فرمایا گیا کہ جو مشتبہات ہیں وہ کھانے کے نہیں بلکہ ہر عمل میں، جس میں یہ بات صاف نہ ہو کہ یہ ناجائز ہے کہ جائز ہے، انہی کو مشتبہات کہا جاتا ہے۔ ان مشتبہات کے تعلق سے حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کھیت کی باؤنڈری ہو، کسی کی ملکیت ہے کھیت اور اس کی باؤنڈری، تو وہ باؤنڈری کیوں بنائی جاتی ہے جس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسی جھاڑیاں لگا دی جاتی ہیں، وہ باؤنڈری۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہوشیار چرواہا ہوتا ہے بکریوں کو چرانے والا، وہ کھیت سے باہر بکریوں کو چراتا ہے لیکن وہ باؤنڈری تک نہیں جانے دے گا، کیونکہ جو باؤنڈری تک بکری چلی گئی وہ ہو سکتا ہے چھلانگ لگا کر کھیت میں بھی چلی جائے اور دوسرے کا کھیت کھا جائے، جو جرم ہے۔ تو حلال جو ہوشیار چرواہا ہوگا وہ بکریوں کو باؤنڈری تک نہیں جانے دے گا۔ فرمایا یہی حالت ہے مشتبہات کی، کہ جو ہوشیار ہیں اپنے ایمان اور اسلام کے تعلق سے، ان کو مشتبہات سے بھی بچنا چاہیے، جو مشتبہات سے بچیں گے وہ حرام سے بچ جائیں گے، اور جو آج مشتبہات سے نہیں بچے وہ ہو سکتا ہے کہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائیں۔ تو ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم جانتے بوجھتے بھی حرام کو جو ہے وہ حلال کرنے کی فکر میں، مشتبہات کا تو مسئلہ الگ رہا۔ اس لیے آپ یہاں جو بحثیں ہر جگہ اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں میاں یہ مولویوں کی بحثیں رہنا دو، یہ بھی مولوی صاحب ہوں گے، یہ بھی مولوی صاحب ہوں گے، چھوڑو ہم کو کھا لینے دو۔ ہمارا تو یہ قصہ کہ دو جنوں کی کھٹ پٹ تو اپنا کام کر لیجئے جھٹ پٹ، تو وہ قصہ ہمارا ہے کہ بھائی دو مولوی اپنے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، ہم کو اپنا کام کر لینے دی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی شخص قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھ لے، کوئی حدیث کو ترجمے سے پڑھ لے یا فقہ کو، اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ چونکہ مسئلہ بتلا رہا ہے لحاظ بالکل صحیح۔ اس واسطے کہ فقیہ جو ہوگا یعنی عالم اور ماہر جو ہے شریعت کا، وہ صرف اسی ایک آیت کے ترجمے کو نہیں دیکھے گا، وہ پورے قرآن شریف اس کے سامنے ہے، اس کے سامنے احادیث کا ذخیرہ ہے، اس کے سامنے فقہا کے اقوال ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر کے وہ مسئلہ بتلاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے ایک سطر پڑھ لی کتاب کے اندر وہ مسئلہ بتلائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے جیسے آپ بھی دیکھتے ہیں بھائی، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ صاحب جہاں تک حفظان صحت، یعنی اپنی صحت کی حفاظت اور پروٹیکشن، اس کے چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بہت سے لوگوں کو معلوم ہی ہیں۔ یہ کام کریں گے تو صحت خراب ہو جائے گی، یہ کام کریں گے تو صحت اچھی رہتی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو سبھی کو معلوم ہوتی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کس طرح صحت کو صحیح رکھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ نزلہ زکام بخار کی بہت سی دوائیں معلوم ہو جاتی ہیں، تو اس کے یہ معنی نہیں کہ اب کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میڈیکل کالج بھی بند کر دیجیے اور ڈاکٹروں کو بھی ڈنڈے مار کے ہکال دیجیے، یہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹروں کی ضرورت اور ان کی اہمیت بحالی موجود ہے۔ اس واسطے یہ جانتے ہوئے بھی کہ نزلے اور زکام کی دوائیں جو ہیں وہ پرسکرپشن کے بغیر اسٹوروں میں مل جاتی ہیں، لیکن پھر بھی دو چار چھینکیں آئیں تو ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں۔ سمجھ میں آئے؟ کیونکہ اہمیت کہ بھئی یہ ماہر ہے اس فیلڈ کا، ہم کو صحت چونکہ ہم کو عزیز ہے، اس واسطے صحت کے پیارا ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں کے پاس بھاگ کے جائیں گے۔ تو جو چیز پیاری ہوتی ہے اور عزیز ہوتی ہے اس میں انسان اتنی ہی زیادہ احتیاط کرتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اسلام کے مسائل جو ہیں وہ چونکہ اس کی اہمیت نہیں، اس واسطے ہم اس کا فکر نہیں کرتے کہ ماہر جو ہے اسی سے جا کے پوچھیں۔ ہر آدمی کو جس کو دیکھا ہاں یہ کسی وقت جو ہے دین کی باتیں کر رہا ہے تو اسی سے جا کے مسئلہ پوچھ لیں گے، تو یہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس لیے حلال کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں حلال کھانے کے معنی یہ ہے کہ ذریعہ جو ہے یعنی پیسہ اور سرمایہ جو لگا ہے اس کھانے کو مہیا کرنے میں وہ بھی حلال ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو جو ہے وہ فی نفسی ہی وہ کھانا بھی حلال ہونا چاہیے۔ مثلا اگر گوشت ہے اس کو حرام نہ کر دیا گیا ہو،
بلکہ وہ حلال ہو خالصتاً. اگرچہ یہ مضمون آئے گا سورہ مائدہ میں انشاءاللہ، وہاں بتلاؤں گا، اور پہلے بھی کبھی کسی وقت میں بتلا چکا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے ذبیحہ کا اور حلال کا، اس میں بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. آگے بھی ایک آیت آ رہی تو میں انشاءاللہ وہاں میں بتلاؤں گا. انما حرم علیکم المیتۃ، جو حدیث نمبر 173 ہے، وہاں میں اس وقت تھوڑا سا اور بتلا دوں گا. تو فرمایا کہ اے لوگو، کھاؤ ان چیزوں میں سے کہ جو زمین کے اندر ہیں، حلالا طیبا، جو حلال بھی ہیں، اور ان کا دوسرا وصف حلال کا یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہیں. تو حلال جو کھانا ہوگا وہی پاکیزہ ہوگا، حرام کے پاکیزہ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. معلوم ہوا کہ شیطان یہیں سے اپنی کارگزاری شروع کرتا ہے. پہلے کھانے پہ وہ ڈاکے مارتا ہے، یعنی غلط قسم کے کھانے کھلوانا شروع کرتا ہے، اور جب طبیعت اس کے لیے آمادہ ہو جائے تو پھر وہ اپنا آرام سے جا کے سو جاتا ہے کہ بھئی میں نے اپنا کام کر لیا، اب تیرے سے یقیناً غلط کام خود بخود ہوتے رہیں گے. اس لیے کہا گیا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بڑی احتیاط برتو کھانے کے معاملے میں. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تم کو زہر ہی کھلائے گا. وہ تم کو وہ چیز کب کھلائے گا کہ تمہارے ایمان جیسے صحیح اور درست ہو سکے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اس کے دشمن ہونے کی ایک دلیل یہ ہے اور اس کا اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ تم کو ہدایت کرتا ہے برائی کی اور بے حیائی کی. السوء تو ان برائیوں کو کہتے ہیں کہ جن کو شریعت کے بتلانے سے برا سمجھا گیا، اور الفحشاء بے حیائی جس کا ترجمہ ہے اس کو ہر سوسائٹی معاشرے میں، بشرطے کہ وہ معاشرہ اور سوسائٹی اس کے اندر اخلاقی بگاڑ پورے طور پر نہ آ گیا ہو، تو وہاں جس چیز کو بے حیائی کہتے ہیں اسی کو عربی میں الفحشاء کہتے ہیں. تو وہ تم کو حکم دیتا ہے برائیوں کی اور بے حیائیوں کی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کی بھی وہ تم کو ہدایت دیتا ہے کہ تم کہو اللہ کے تعلق سے وہ بات جس کا علم تم نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ اللہ کے تعلق سے وہ بات کہنے کا مطلب یہ تو شریعت کا مسئلہ اسی طرح ہے. حالانکہ شریعت کا مسئلہ صحیح طور پر معلوم نہیں، اس پر ریسرچ نہیں کی گئی، محقق علماء سے پوچھا نہیں گیا، مستند کتابوں کے اندر پڑھا نہیں گیا، مگر ڈھانک دیا کہ بھئی یہ تو شریعت کا مسئلہ. یہ ہے اللہ کے تعلق سے وہ بات کہنا کہ جس کا علم نہ ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ان احکام کی یا ان باتوں کی جن کو اللہ نے اتارا ہے، تو یہ کہتے ہیں اجی چھوڑیے ان کو، ہم تو جن باتوں پر ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا جو کام کرتے ہوئے، ہم تو اسی کو مانیں گے، اسی پر چلیں گے. یہ ہر زمانے میں، آج سے لے کر کے اور میرے خیال سے ہزاروں سال پہلے تک ہر زمانے میں لوگوں نے ایک ہی دعویٰ کیا، انبیاء کے مقابلے میں ہو یا علماء اور مصلحین کے مقابلے میں ہو، کہ صاحب ہمارے باپ دادا سب کے سب بیوقوف تھے. جی سبھی بیوقوف تھے. دیکھ لیجئے فرعون نے کیا سوال کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دین کی دعوت دینے کے لیے وہاں پہنچے تھے فرعون کے دربار میں. تو فرعون نے یہی سوال کیا تھا کہ قال فما بال القرون الاولى، جو گزر چکے ہیں لوگ ان کے بارے میں ان کا بتلاؤ کہ ان کا کیا حال ہے. فرعون نے یہ چال کیوں چلی تھی، یہ سوال کیوں کیا تھا کہ اگر موسیٰ نے یوں کہا علیہ السلام کہ وہ سب ٹھیک تھے، وہ جنت میں ہے، تو پھر ہم کہیں گے ہم تو انہی کے راستے پہ تو چل رہے ہیں، بھاگ جاؤ، آسان ہو جائے گا ہمارا جواب. اور اگر موسیٰ نے یہ کہا کہ وہ سب غلط تھے، جہنم میں ہیں اپنے کفر و شرک کی وجہ سے، تو یہ جتنے لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی مؤثر تقریر کا اثر ان پر ہو چکا ہے، یہ سب کے سب بگڑ جائیں گے کہ ہمارے باپ دادا کو جہنم میں بھیجتے ہو. سمجھ میں آیا؟ وہ سب بگڑ جائیں گے. تو یہ تھی وہ پالیٹکس جو چلی تھی فرعون نے. لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کچھ کم تھوڑی تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال علمها عند ربی فی کتاب، فرمایا کہ ان کا علم جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، کتاب کے اندر ہے. اللہ کے پاس ایک کتاب ہے لوح محفوظ، اس میں وہ چیز موجود ہے کہ وہ کس حالت میں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ٹھوس ہے، سالڈ ہے، لا یضل ربی ولا ینسا. جواب دے دیا، اب خاموش. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہر زمانے کے اندر لوگوں نے اپنے گزرے ہوئے فور فادرز اور ماں باپ اور آبا و اجداد، انہی کو بنیاد بنا کر کے یہ سوال کیا کہ سب بیوقوف تھے، سب گمراہ تھے،
سب گنہگار تھے، سب جہنمی تھے، ایک تم ہی نکلے ٹھیک. یہ ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا جو ہیں نہ ان کو سمجھ ہو کچھ بھی اور نہ ان کو ہدایت ملی ہو. معلوم ہے دو باتیں ہیں. بعض لوگوں نے اس آیت کو بنیاد بنا کر کے اور یہ کہا ہے کہ کسی کی پیروی مت کرو، کسی کی تقلید مت کرو، کسی کی نہیں، بس ہر شخص آزاد ہے اور اس کو جو ہے وہ قرآن کو پڑھ لینا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا اس کو دیکھ لینا چاہیے، چھٹی ہو گئی. اس آیت کو بنیاد بناتے ہیں. حالانکہ اس میں یہ دو باتیں آ رہی ہیں، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ دادا کو نہ سمجھ ہو اور نہ ہدایت ہو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سمجھ اور ہدایت ہو تو پھر پیروی کی جا سکتی. نکلا خود بخود نکلا. سمجھ میں جیسے ہم کہیں کہ صاحب کہاں جا رہے ہو، کہ صاحب ہم تو وہاں جائیں، چاہے اگرچہ وہاں باہر جائے برف ہی پڑ رہی ہو تب بھی جاؤ گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر موسم ٹھیک ہو تو جا سکتے ہو. یہ تو مطلب نکلے گا اس کا. تو پیروی کرنے کی اجازت ہے، مگر اس صورت میں کہ جب ان کی پیروی کی جا رہی ہے ان کے اندر یہ دو باتیں پائی جائیں، ایک تو یہ کہ سمجھ ہو اور دوسرے کہ ہدایت ہو. جو مسئلہ کہ قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ آ گیا، جو مسئلہ کہ پوری تشریح کے ساتھ حدیث میں ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں سمجھنے کے اندر. سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی سمجھنے کے اندر. اگر مسئلہ اس طرح سے بیان کیا گیا اس کو تو کہیں گے ہدایت. اور عقل کا مطلب کیا ہوا اور عقل کہاں استعمال ہوتی ہے؟ مسئلہ قرآن میں یا حدیث میں واضح نہیں ہے. جو انسیڈنٹ ہے، جو واقعہ ہے اس وقت ہمارے سامنے، جس کا ہم حکم شرعی نکالنا چاہتے ہیں، اس کا حکم شرعی وضاحت کے ساتھ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. تب کیا ہوگا؟ یہاں یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث پر جس کی اچھی نظر ہے وہ اپنی سمجھ کو استعمال کر کے یہاں سے اجتہاد کرے گا اور وہاں سے اس مسئلہ نکال کے لائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصول اس کے سامنے ہوں گے اور پھر یہ کہ یہ دیکھے گا کہ شریعت کے اندر جو یعنی اس مسئلے کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے. اس سبب اور ریزن کو اور علت کو جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں تلاش کرے گا اور جب سبب اور علت وہاں مل جائے گی اس کو بنیاد بنا کر اس مسئلے کا حکم دے دے گا. یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے. اسی واسطے تو ان ائمہ نے جو ہے گھاس تھوڑی کھودی تھی. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ویسے تھوڑی تھی جیسے پولیٹیشین اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں تو پارٹی بنا لی. آخر 14 سنچری گزر گئی ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں اور ملینز لوگ جو ہیں ان کے فقہ پر چل رہے ہیں. اس زمانے کے اندر تو فقہ اور بھی ہوئے ہیں، امام اوزاعی بھی ہوئے ہیں، سفیان ثوری ہوئے ہیں، اور بھی حضرات ہوئے ہیں اور بڑے اونچے درجے کے ہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ انہی کو فقہ کو لیا گیا؟ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اس کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو پوری امت بے وقوف نہ بنتی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت جو ہے وہ گمراہی پر کبھی بھی اتفاق نہیں کر سکتی. جا نتیجے اس کو صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے صحابیت کے شرف کے اندر سب برابر ہیں کہ نہیں؟ صحابیت ایک شرف ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ ایک بڑائی ہے کہ نہیں؟ ایک بزرگی ہے کہ نہیں؟ تو صحابی کس کو کہیں گے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس کو بحالت ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو جائے، زیارت نصیب ہو جائے، وہ ہے صحابی. اور یہ اس کو جب شرف مل جائے تو پھر اس کے تعلق سے ساری جتنی بھی بزرگیاں ہیں وہ سب اس سے نیچے رہیں گی، اس صحابی کا درجہ اس سے اوپر، سب سے اوپر رہے گا. چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، مشہور واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو زمانہ زیادہ قریب ہے ان واقعات سے تو زیادہ چرچے ہوتے ہوں گے. اور پوچھا یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا درجہ اونچا ہے یا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگرچہ وہ صحابی نہیں تھے اور تبع تابعین میں یہ تابعین کے اندر آتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی 5واں خلیفہ راشد اگر مان لیا جائے تو وہ عمر ابن عبدالعزیز تھے. 4 خلفاء تو ہیں، ابو بکر،
عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، لیکن اگر پانچواں کوئی خلیفہ راشد ہے تو وہ عمر ابن عبدالعزیز ہے. یہ امام شافعی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ان کی لڑائی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کم سے کم اہل سنت والجماعت یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حضرت معاویہ کا ادب اور احترام ہم کرتے رہیں گے، لیکن حق جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. وہ اتنی بات کہتے ہیں. وہ شیعہ تو گالیاں دیتے ہیں، وہ تو لعن طعن بھیجتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اہل سنت تو یہ نہیں کریں گے. تو اب مسئلہ یہ سوال یہ کیا گیا امام شافعی سے کہ حضرت معاویہ کا درجہ اونچا ہے یا عمر ابن عبدالعزیز کا؟ ظاہر ہے کہ حضرت